بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم دوستو، ہر طرف شور ہے کہ مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جس کو دیکھو مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہے، جس طرف نظر ڈالو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ وہ مسلمان جس نے کبھی دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی، اس نے بڑی بڑی صاحبان اقتدار سلطنتوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا، بڑے بڑے جاہ و حشم اور غرور و تمکنت کے مالک ارباب اقتدار کے چھکے چھڑا دیے۔ آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہا ہے، جہاں وہ صاحب اختیار و اقتدار ہے، وہاں بھی دوسروں کی زیر سایہ ہے، دوسروں کی مدد کا محتاج ہے، دوسروں کی سرپرستی میں جی رہا ہے۔ کتنے حسرت و افسوس کا مقام ہے مسلمان جس نے کبھی دریا اور سمندروں پر حکومت کی، مسلمان جس نے صحرا و بیاباں اپنے زیر نگی کیے، مسلمان جس کے حکم کی تابع داری جنگل کے بے زبان جانوروں اور مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک اڑتی ہوئی ہواؤں نے کی۔ آج وہی مسلمان حیران و پریشان، افسردہ و غمناک زندگی کے مقابلے میں بے بس و بے کس، لاچار و مجبور نظر آ رہا ہے۔ محترم دوستو، آج ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اتنا بدلیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے حالات، ہمارے لوگ بدل جائیں، ایک نئی دنیا ہو، نئی آب و ہوا ہو، نئی فضا ہو۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پھر ہماری زندگیوں میں ایک ایسا انقلاب رونما ہو جائے گا جو گردش وقت کو پھیر دے گا، حالات کے رخ کو موڑ دے گا، تاریخ کا دارہ جو گیروں کی سمت بہہ رہا ہے اس کا بہاؤ ہماری طرف ہو جائے گا، ہماری ہی کایا نہ پلٹے گی، دنیا کی کایا پلٹ جائے گی۔ پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوگا، یہ کائنات اور کائنات کی نیرنگیاں مسلمانوں کی تابع فرمان ہوں گی، یا دنیا اور دنیا کا اقتدار مسلمانوں کے زیر نگی ہوگا، یہ حکومت اور حکمرانی، سلطنت اور سلطانی، بادشاہت اور بادشاہی مسلمانوں کی جاگیر ہوگی۔ مسلمانوں کا قافلہ رشد و ہدایت اور کاروان علم و حکمت اسلاف کے تابندہ نقوش سے رہنمائی حاصل کرتا ہوا منزل بمنزل کامیابی اور کامرانیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ آج مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے اور آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک دوسرے کے سچے ہمدرد اور بھائی خواہ بننے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی ضرورت ہے۔ من و تو کے امتیاز، رشتے ناطے کی تفریق، گروہی نسبت اور فرقہ بندیوں کی زنجیروں اور بندشوں کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں متفرق نہ بنو۔ عرب کے جس ماحول میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس میں بھی اختلافات تھے، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، معمولی باتوں پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھی، خاندانی اور گروہی اختلافات مدت العمر چلتے رہتے تھے، قبیلہ قبیلے کا، خاندان کا جانی دشمن تھا۔ پھر جب انہی جانی دشمنوں کو اسلام کی دولت ملی تو بھائی بن گئے، ذاتی دشمنی کو فراموش کر دیا اور دینی اخوت کی بنا پر ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ بن گئے۔ مدینہ کے انصار دو مشہور قبیلوں اوس اور خزرج میں منقسم ہو گئے تھے اور ایک زمانے سے ان میں عداوت چلی آ رہی تھی، وہ بھی گلے مل گئے۔ زمانے جاہلیت کی عداوت ایک داستان پارینیہ بن گئی۔ سورہ انفال میں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ اگر آپ دنیا کے سارے خزانے خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کے درمیان محبت نہ پیدا کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، بے شک اللہ غالب و حکمت والے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تو یہ حال کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے پشتوں کا جھگڑا منٹوں میں ختم کر دیا، اور ہمارا یہ حال کہ ہم مسلم گھرانے میں پلے بڑے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، خدا کے فضل و کرم سے ہمیں اسلام کی دولت پشتہا پشت سے نصیب ہے، مگر ہم ہیں کہ اپنی عداوتوں کو ختم کرنے کے بجائے بڑھاوا دینے میں لگے ہوئے ہیں، اختلافات کو مٹانے کے بجائے طول دینا پسند کرتے ہیں، گلے ملنے اور بھائی بننے میں اپنی کمزوری سمجھتے ہیں۔ ہم دنیا بھر کے نزاعی چکروں میں مبتلا ہیں، کسی کو بھی ختم کرنے کی فکر نہیں ہے۔ بتائیے کیا ہم ان حالات میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں؟ کیا اتحاد و اتفاق کی دولت کے بغیر کوئی قوم باعزت زندگی گزار سکتی ہے؟ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ دوسری جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله، مومنین فرد واحد کی طرح ہیں، اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طرح اگر سر میں تکلیف ہو تو بھی پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ محترم دوستو، آج ہمیں اپنے اندر اتحاد و اتفاق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے کی ضرورت ہے، جبھی ہم کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر عمل کی کمزوری تو نہیں آ گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا۔ جس طرح ہمارے اسلاف دین پر عمل کرتے تھے، جس طرح دین کی خاطر اپنا تن من دن لٹا دیتے تھے، کہیں ہم نے اس طریقے کو چھوڑ تو نہیں دیا۔ مسلمانوں، سوچو کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا؟ ہمارا اعمال نامہ عمل صالح کی دولت سے مالا مال نہیں، ہم اللہ کے نہیں بنے، اس وجہ سے اللہ بھی ہمارا حامی و مددگار نہیں۔ ہم نے غیروں کی وضاقتہ اپنا لی، غیروں کا تمدن اختیار کر لیا، غیروں کے طور و طریق کو پسند کر لیا، اس وجہ سے ہماری وہ حالت ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغا بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ حالانکہ اگر ہم دین پر چلیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا، ہمیں فوز و فلاح سے ہم کنار فرمائے گا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخروئی نصیب فرمائے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار بن جائے گا، اور ویثبت اقدامکم، اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم کو جما دے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ پس ہمت نہ بنو اور غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے بشرط یہ کہ تم مومن ہو۔ ذرا اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم ویخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہو جائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ تعالیٰ تم کو رسوا کر دے تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے گا؟ اس وجہ سے مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے خلافت فی الارض کے مستحق وہی مؤمنین ہیں جو عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہوں، صرف زبانی دعوے ایمان نہ ہو بلکہ ایمان پر عملی دلیل بھی ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو عطا فرمائی۔ اس شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے عالم ہے فقط مومن جاباز کی میراث، وہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں۔ محترم دوستو، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مسلمانوں کا نقشہ کس طرح کھینچا۔ آج سے 1400 سال پہلے حضور نے جو پیشین گوئی کی تھی، آج ہم اور آپ سنیے دیکھیے کیا وہ پیشین گوئی صادق نہیں آ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت مسلمانوں پر ایسا آئے گا کہ غیر قومیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جس طرح ایک دسترخوان والا اپنے پیالے کی طرف بلاتا ہے، اور ہر ایک مسلمان کو لقمہ تر سمجھ کر حلف کرنے کی کوشش کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ، شاید اس دن ہماری تعداد کم ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ اس دن تم خوب تعداد میں ہوگے، ولکنکم غثاء کا غصاء السیل، لیکن سیلاب کے جھاگ کے مانند ہوگے۔ ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابہ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا۔ ولیقذفن فی قلوبکم الوہن، اور تمہارے دلوں میں وہن کو پیدا کر دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ما الوہن، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، یعنی اس وقت کا مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگے گا اور موت کو ناپسند کرنے لگے گا۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔